إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. رواه الإمام مسلم وغيره. جناب اسلام دینی بھائیوں اور دوستوں احباب بزرگوں قابل احترام اور بہنوں عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی سعادت عطا فرمائی، ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں صحت عطا فرمائی کہ ہم ماہ رمضان تک پہنچیں اور صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اس مہینے میں زندہ رہ کر اس مہینے کی سعادتوں سے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ عز و جل کی عبادات کے جتنے بھی اعمال اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، ان ساری عبادتوں کو کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ان عبادات کو اور اعمال صالحہ کو انجام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کریں۔ اس مہینے میں اتنی محنت کریں، اتنی عبادت کریں کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے جن کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ ہر رات یا ہر دن رمضان میں جہنم سے ان کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات نہ جانے کتنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ رمضان کا برکتوں والا، سعادتوں والا، نوازشات والا جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا، اس کے 2 عشرے آج مکمل ہو رہے ہیں، اور اگر 2 عشروں میں ہم نے عبادت کی، وہ محنت نہیں کی ہے جو کرنی چاہیے، وہ جدوجہد نہیں کی ہے، وہ کوشش نہیں کی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، تو یہ آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس کی تلافی کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کے عاشرے اس اعتبار سے تو برابر ہیں کہ پورا کا پورا رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، پورا کا پورا مہینہ، پہلا، دوسرا، تیسرا عشرہ، سارے عشرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے عشرے ہیں۔ اسی طرح سے پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اور آپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ روایت جو بیان کی جاتی ہے، وہ روایت جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، یہ روایت اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں اسی حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رمضان میں کیا جانے والا ایک نفلی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی بیان کیا گیا اسی روایت کے اندر کہ جو شخص ایک فرض کام ماہ رمضان میں کرتا ہے اسے اس کا ثواب 70 کے برابر ملتا ہے، 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک روایت کے اندر موجود ہے جو سنن بیہقی کی روایت ہے، اور وہ روایت ناقابل اعتبار ہے، روایت ضعیف ہے، منکر ہے، بے اصل ہے، بہت سارے علماء نے اس کو موضوع بھی قرار دیا ہے۔
تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم اور آپ اس حدیث میں سنتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، اور یہ ساری باتیں غیر معتمد ہیں۔ اس لیے اس پر اعتماد نہیں کرنا ہے کہ اس کا پہلا اشرا رحمت کا ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پورا مہینہ رحمت کا بھی ہے، پورا مہینہ مغفرت کا بھی ہے، اور پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں جب رمضان شروع ہو تو یہ ذہن کبھی نہیں بنانا چاہیے کہ پہلے اشرے میں زیادہ اہمیت نہیں ہے، دوسرے اشرے کی اس سے زیادہ اہمیت ہے، تیسرے اشرے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اس انداز سے سوچ کر کے ہمیں عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور بہرحال میرے بھائیوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آخری اشرا پورے رمضان میں سب سے زیادہ اہمیت کا اشرا ہے، اس کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اصول ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی بھی جگہ کی فضیلت یا کسی بھی وقت کی فضیلت، دونوں چیزوں کی فضیلت، وقت کی فضیلت یا جگہ کی فضیلت، صرف اور صرف اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کام ہو۔ کسی اور وجہ سے کوئی وقت فضیلت کا نہیں ہوتا، کسی اور وجہ سے کوئی جگہ فضیلت کی نہیں ہوتی۔ مسجد کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر اور سب سے محبوب جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ بازار سب سے بدترین جگہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی، اللہ کی بندگی ہوتی، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اللہ کی کتاب کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسجدیں سب سے افضل جگہ ہیں۔ اور بازار بہت گندی جگہ ہے، کیونکہ وہاں پر چوری ہے، جھوٹ ہے، لوٹ ہے، گھسوٹ ہے، اور خیانت ہے، بدہدی ہے، اور بہت ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اس لیے بدترین جگہ ہے اور یہ مسجد سب سے بہترین جگہ ہے۔ تو وجہ کسی بھی جگہ کے بہتر ہونے کی یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ اگر آپ وقت کی بات لے لیں کہ وقت کیوں افضل ہوتا ہے، اب ماہ رمضان کیوں افضل ہے دوسرے مہینوں سے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے فضائل ہیں۔ اس میں قرآن اترا ہے، اس میں اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رات رکھی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے اندر صیام کی عبادت ہے، اس میں قیام کی عبادت ہے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی عبادت ہے، اس مہینے کے اندر صدقہ ہے، اس مہینے کے اندر اعتکاف ہے، اس مہینے کے اندر عمرے کی فضیلت ہے۔ اس مہینے کے اندر کوئی بھی کار خیر انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے جذبے سے کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ برکتیں، بہت سارے فضائل رکھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی وقت کی فضیلت، کسی بھی جگہ کی فضیلت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اب اس مہینے کی فضیلت اسی لیے ہے کہ یہ بہت ساری عبادتوں سے گھرا ہوا ہے، اور آخری اشرا اس لیے افضل ہے پہلے اور دوسرے اشروں سے، اس لیے افضل ہے میرے بھائیوں کیونکہ اس میں عبادت کا کام پہلے اشرے سے بھی زیادہ ہے، دوسرے اشرے سے بھی زیادہ ہے، اور آخری اشرے میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کے لوگوں کو جب مہینہ شروع ہوا تھا، جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، اپنی امت کے لوگوں کو تیار کرتے تھے، آپ آمادہ کرتے تھے، اور اسی ٹائم آپ کیا کہہ دیتے تھے؟ آپ کہتے تھے اے لوگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس کا روزہ فرض ہے، اس کا قیام نفل اور سنت ہے، اور اسی کے ساتھ میں آپ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے، یاد دہانی کر دیا کرتے تھے کہ یاد رکھو اس مہینے کے اندر ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی یاد دہانی اسی وقت شروع میں ہی، تاکہ امت کے لوگ تیار ہو جائیں اور کمر کس لیں۔ ابھی شروع میں چستی زیادہ ہوتی ہے، نشاط زیادہ ہوتی ہے، زیادہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے کہ مسجدیں تنگ ہو جاتی ہیں، پہلا منزلہ، دوسرا، تیسرا، یہاں تک کہ روڈ اور برآمدے اور دور دور تک نماز پڑھنے کی نوبت آ جاتی۔ یہ شروع میں حالت ہو جاتی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ جذبہ کمزور ہونے لگتا ہے، وہ چاہت کمزور ہونے لگتی ہے، اور وہ لگاؤ اور عبادت کا بندگی کا جو شروع میں رہتا ہے وہ بعد میں نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی یاد دلا دیا تھا کہ یاد رکھنا ایک رات ہے اس مہینے کے اندر، اور وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اشرا یہ آخری اشرا ہے جس میں قدر کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں نہیں بتایا گیا شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ قدر کی رات کس اشرے میں ہے، کس اشرے میں ہے، اسی لیے اس کی تلاش کرنے کے لیے
اس کی فضیلت پانے کے لیے، اس رات میں عبادت کر کے 1000 مہینے کا اجر حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنا جب شروع کیا تو پہلے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا. پھر آپ کو پتا چلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس میں یہ رات نہیں ہے، تو آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا. جب پتا چلا کہ اس میں بھی نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا اور یہ طے کر دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہو گیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ قدر کی رات ہے جس میں قرآن اترا ہے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور اس کے بعد میرے بھائیوں اس کے بعد یہ بھی طے ہوا کہ یہ جفت راتوں کے مقابل طاق راتوں میں ہونا اس کا زیادہ قریب ہے. طاق راتوں میں ہونا اس کا زیادہ قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ رات کون سی ہے. 21ویں شب ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے، آپ کو بتا دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے کہ چلو صحابہ کرام کو، اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیں کہ وہ رات کون سی رات ہے بتلا دیں. اس کے لیے آپ نکلے. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتلایا گیا کہ ایو لیلۃ ہی، یہ رات کون سی ہے، اور میں نکلا کہ بتلا دوں. لیکن راستے میں نے دیکھا کہ تلاح رجلان، 2 لوگ میری امت کے جھگڑ رہے ہیں. امت کے لوگ 2 لوگوں نے آپس میں اختلاف کر رکھا ہے، جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں اختلاف ہے. اور میں ان کے جھگڑے کو چھڑانے کے لیے چلا گیا، سمجھانے کے لیے چلا گیا. اسی جھگڑے کو چھڑانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات کی تعین بھلا دی گئی. وہ رات کون سی ہے اس کی تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے بھلا دیا. انسیتھا، مجھ سے بھلا دیا گیا کہ وہ رات کون سی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ کوئی بات نہیں، وہ رات بھلا دی گئی ہے کہ کون سی رات ہے، لیکن اس میں بھی امت کے لیے بھلائی ہے کہ امت 5 راتوں میں عبادت کرے گی، 10 راتوں میں عبادت کرے گی، ورنہ کم سے کم 5 طاق راتوں میں عبادت کرے گی. جو ایک رات ہوگی قدر کی اس کی فضیلت تو اسے ملے گی، 1000 مہینوں کا اجر اسے ملے گا. اور بقیہ 4 راتیں جو عبادت میں گزریں گی اس کے بھی منٹوں کا، سیکنڈوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. تو خیر ہو گیا. یہ بھی خیر ہے اگر ایک رات طے کر دی جاتی تو ایک رات کی عبادت کر کے انسان بقیہ 4 راتوں میں سو جاتا، آرام کرتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھلانے میں بھی یہ برکت رکھی ہے، فضیلت رکھی ہے کہ ایک رات جو قدر کی رات ہے اس کا اجر مل جائے گا، 1000 مہینوں کی عبادت، اور بقیہ 4 راتیں جو عبادت میں گزریں گی وہ بھی انسان سے ضائع نہیں ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ رمضان بڑی برکتوں کا مہینہ ہے. اور میرے بھائیو یہ جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رمضان جو ہے نا صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بس جیسے تیسے صبح شام ہو جائے، بس ہم نے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے روک لیا، کھایا نہیں، پینے سے روک لیا، پیا نہیں. یا مثال کے طور پر حلال جو انسان کی خواہشات ہیں جس سے بھی رمضان میں منع کر دیا گیا ہے اس سے بھی انسان نے اپنے آپ کو روک لیا. بس اس طریقے سے شام ہو گئی. میرے بھائیو اس کے علاوہ انسان سارے کام، ساری زبان کی، قول کی، عمل کی ساری برائیاں انسان کرتا رہتا ہے. اس طرح سے روزہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ، یہ فلسفہ اور ہمیں اس کا راز بتلا دیا ہے کہ رمضان کا روزہ یا روزہ اس کی حقیقت کیا ہے. میرے بھائیو رمضان کا روزہ خاص طور پر جو پورے مہینے کے لیے آتا ہے انسان کے لیے تربیت کا، نفس کی پاکیزگی کا، اپنے باطن کی اصلاح کرنے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو غلطیوں سے، گناہوں سے دور رکھنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، تقوی کا، نفس کے تزکیے کا، یہ بہت بہترین موسم ہے. میں آپ کو اس کا ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں رمضان میں تربیت کا نقطہ یہ ہے، پاکیزگی کا نقطہ یہ ہے، اصلاح کا، بھلائی کا نقطہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چل کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور حلال خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے. اب آپ سوچئے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 گھنٹے، 13 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ، بعض ممالک میں 17 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، 22 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر کے ایک مسلمان اپنے آپ کو کھانے سے باز رکھتا ہے. کھانے جیسی چیز جس سے انسان زندہ رہتا ہے، پینے جیسی چیز جس سے انسان زندہ رہتا ہے. یہ کھانے پینا انسان کی زندگی کا بنیادی حصہ ہے میرے بھائیوں. اسی سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے. جینے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ ظاہری وسائل میں سے انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، غذا بنتی ہے جسم کے اندر.
پانی انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے، خون تیار ہوتا ہے، قوت آتی ہے، غذائیت ملتی ہے، اس سے انسان زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر ایک مسلمان اگر اپنی حلال خواہشات سے، کھانے جیسی چیز سے بھی باز رہتا ہے، پینے جیسی چیز سے بھی باز رہتا ہے، اور حلال خواہشات، حرام نہیں، حلال خواہشات جو انسان کے لیے حلال ہے، نیکی کا کام، ثواب کا کام، اجر ملنے والا کام ہے، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تو وہی مسلمان اللہ کے حکم پر چل کر، نبی کی سنت پر عمل کر کے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر کے اپنے آپ کو حرام کاموں سے کیوں نہیں روکتا ہے؟ جو مسلمان اللہ کے حکم پر چل کر کھانے پینے سے بھی باز رہ سکتا ہے، حلال چاہتوں سے باز رہ سکتا ہے، حلال ضروریات سے باز رہ سکتا ہے، وہی مسلمان اللہ کے حکم پر چل کر کے حرام سے باز کیوں نہیں آتا؟ زناکاری کیوں نہیں چھوڑتا؟ شراب کیوں نہیں چھوڑتا؟ سود کیوں نہیں چھوڑتا؟ میرے بھائیوں، بدکاری کیوں نہیں چھوڑتا؟ یا جتنے بھی محرمات ہیں انسان اس سے باز کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ رمضان تربیت دے رہا ہے کہ جو مسلمان اللہ کے حکم پر چل کر کھانے پینے سے باز رہ سکتا ہے، وہ مسلمان واقعی مسلمان اگر ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر چل کر حرام سے بھی بچا سکتا ہے، حرام سے باز رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے سے یہ تربیت شاید اس معنی میں نہیں لے پاتے ہیں جس معنی میں ہمیں لینا چاہیے۔ ہماری زندگی کی روٹین ویسے ہی چلتی رہتی ہے جیسے چلتی ہے عام حالات میں۔ رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھایا تھا۔ رمضان کے بہت سارے مقاصد ہیں، روزے کے بہت سارے مقاصد ہیں، جن مقاصد کو پورا کرنا ضروری ہے، جن مقاصد کی تکمیل کے ساتھ ہمیں رمضان کا روزہ یا کوئی بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اور روزہ ختم ہو جانے کے بعد بقیہ جو وقت باقی بچتا ہے 12 گھنٹے 10 گھنٹے کا، اس سے اپنے آپ اس وقت میں بھی اپنے آپ کو تقوی میں رکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ پورا مہینہ اس طرح سے گزار کر کے ایسی تربیت ہمیں مل جانی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینے میں بھی اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچائیں گے، گناہوں سے بچانے والے بن جائیں، اپنے آپ کو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے تقوی سے آباد کریں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ پیغام ہے لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ انسان رمضان کے ایک مہینے کی تربیت کے ساتھ اپنے آپ کو سدھار لے جائے، اپنے آپ کو سنوار لے جائے، اپنے آپ کو بنا لے جائے، اس کی زندگی میں ایک مہینے کے بعد ایسی تبدیلی آ جائے کہ وہ اثر 11 مہینے تک مزید قائم رہے، اور اس کے بعد اگلے رمضان میں پھر نئی تربیت کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ رمضان کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد ہے، اور اسی مقصد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا الصوم جنہ، روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ جیسے انسان میدان جہاد کے اندر دشمن کی تلواروں کو روکنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے، تلواروں کی ضرب سے بچنے کے لیے، تلواروں کی مار سے بچنے کے لیے، اس کی زخ سے بچنے کے لیے انسان ڈھال استعمال کر لیتا ہے، ایسے یہ روزہ ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ روزے کو ڈھال بنانا ہے، روزہ ڈھال ہے۔ انسان جیسے دشمن کی تلوار سے بچتا ہے، ایسے روزے کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، حرام سے بچا سکتا ہے، منکرات سے بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، اللہ کے دین میں کبیرہ گناہ بڑی فہرست میں ہے، ان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اللہ کے حقوق کو پامال کرنے سے بچا سکتا ہے، بندگان کے حقوق کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ روزہ ڈھال ہے۔ تو روزہ ایک تو ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، اور پھر اس روزے پر روزہ اسی طرح سے اگر ایک مسلمان رکھ لے جیسے اس کی پابندی ہونی چاہیے، اس کی پابندی کر لے، تو یہ روزہ انسان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے، آگ سے ڈھال بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کی عبادت کر کے، روزے کی پابندی کر کے، روزے کا حق ادا کر کے انسان اپنے آپ کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ یا روزہ عام روزہ، اور سارے روزوں میں سب سے زیادہ اونچا روزہ رمضان کے مہینے کا روزہ، کیونکہ یہ فرض ہے، رکن ہے، اسلام کا ستون ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ دو چیزیں قیامت کے دن مسلمان کی سفارش کرنے کے لیے آگے آ جائیں گی۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن میں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ساری منکرات سے، سارے حرام کاموں سے، ساری غیبت سے، ساری چغل خوری سے، سارے جھوٹ سے، ساری جہالت سے، ساری برائی کی چیزوں سے میں نے اس کو باقی پابند کر رکھا، منع کیا میں نے اس سے، اس لیے اللہ اس کو جنت ملنی چاہیے،
اس کو جنت میں داخلہ ملنا چاہیے، اس کی سفارش میں کرنا چاہتا ہوں، میری سفارش قبول ہونی چاہیے۔ اور قرآن آئے گا کہے گا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، دیر رات تک یہ جاگ کر کے قرآن کی عبادت کیا، تلاوت کیا کرتا تھا، قیام اللیل میں پڑھتا تھا، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ اس کو جنت ملنی چاہیے، میری سفارش اس کے بارے میں قبول ہونی چاہیے۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روزے کا ایک مقصد ہے، یہ بھوکمری نہیں ہے، فاقہ کشی کا نام روزہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ روایتی انداز کا روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان سارے کام کرتا ہے، بس صرف بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بھی سمجھایا۔ آپ نے فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے کا ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اتنا ہی ملتا ہے کہ بھوکا رہ گیا، 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ کھایا نہیں، پیاسا رہا پیا نہیں، اس کے سوا کچھ ملتا نہیں ہے کہ روزے کا ثواب ملے، اس کا اجر ملے، اس کی تربیت حاصل ہو، نفس کا تزکیہ ہو، پاکیزگی ہو، تقوی آئے، ایسا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کو روزے کی طرح نہیں رکھتا ہے وہ انسان۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ایسے قیام کرنے والے کتنے، یعنی تراویح پڑھنے والے، قیام اللیل پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے کتنے زیادہ ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے قیام کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ رات جاگ جاتے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ یا اسے کم زیادہ، رات جاگنے کے سوا، نیند نہ لینے کے سوا ان کے قیام کا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ روزہ نہیں ہے، نہ یہ صیام ہے اور نہ یہ قیام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو سمجھا دیا، اور اس لیے یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں اس آخری عشرے کے موقع پر، کیونکہ یہ آخری موقع ہے، یہ کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بالکل قیمتی مرحلہ باقی بچا ہے۔ اگر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں اور روزے کا حق اس طرح سے ادا نہیں کیا گیا ہے جس طرح سے ادا کرنا چاہیے، تو ہمیں یہ بہت اہم موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کی تلافی کر لو، فائدہ اٹھا لو، آخری موسم میں، آخری وقت میں اپنے گناہوں کی تلافی کر لو۔ میرے بھائیوں انسان نے گناہ کیا ہوا ہے، تلافی کرے، معافی کا راستہ ہے، روزے کو سنبھال لینے کا موقع ہے، اور صحیح معنوں میں روزے دار اور قیام کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کرا لو، یہ اس کا آخری موقع ہے، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بھائیوں بہت وضاحت سے صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، دوسری بات والخنا فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، جہالت کی بات کرنا نہ چھوڑے، جہالت کی یا جاہلوں والی حرکت کرنا نہ چھوڑے، اور جو شہوت کے کام کرنا نہ چھوڑے، زناکاری، بدکاری، فحاشی یا اس طرح کے جو کام اس سے ملتے جلتے، اس کے مقدمات اور اس کے جو لوازمات ہیں، اس سے اپنے آپ کو باز نہ رکھے، تو ایسے شخص کو بلا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر اس سے باز نہیں آتا ہے تو پھر بھوکا پیاسا رہنا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیاسا رکھنے کا مقصد نہیں ہے میرے بھائی۔ تو یہ ہے اصل میں مقصد، اور ہمیں جاننا ضروری ہے اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے، اس پورے جذبے کے ساتھ اب تک بھی ہم نے روزہ رکھنا تھا، اور اب جو آخری عشرے کے یہ ایام باقی بچے ہیں اس میں ہمیں اگر کوتاہی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری عشرے کی کما حق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ انسان کے لیے یہ لمحات جا رہے ہیں، قیمتی لمحات جا رہے ہیں، انسان اب سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ میرے بھائیو کتنے ہمارے لوگ تھے، ساتھی تھے، پچھلے سال سیام ساتھ میں روزہ ساتھ میں رکھا، قیام ساتھ میں کیا، تلاوت کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی، اس رمضان کے اندر نہیں ہے، موت کے گھاٹ اتر گئے، موت آ گئی ان کی، اور 2 سال کے حالات نے تو ہمیں سبق دے دیا کہ موتیں کیا ہوتی ہیں، کیسے اموات آتی ہیں، کتنی کثرت سے اموات ہوئی ہیں، انسان موتوں کی تعداد گن کر کے تھک جایا کرتا تھا، صبح شام موتوں کی خبریں، تو کیا ضمانت ہے میرے بھائیوں کہ ہم زندہ رہیں، اس لیے وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آخری عشرہ بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رمضان میں جتنی عبادت میں محنت کرتے تھے اتنی محنت عام حالات میں آپ نہیں کرتے تھے، عام حالات سے زیادہ محنت آپ رمضان میں کیا کرتے تھے۔
تو کیا مطلب عام حالات میں اللہ کے نبی عبادت میں محنت نہیں کرتے تھے؟ عام حالات میں آپ کی عبادت کیسی ہوا کرتی تھی؟ ہم لوگ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایسی ہوتی تھی. فرض تو فرض ہے میرے بھائی، فرض کی کیا بات ہے، نفل کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، راتوں کو جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے کا اہتمام اتنا ہوتا تھا. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، حضرت بلال بیان فرماتے ہیں کہ جب میں صبح فجر کی نماز میں اٹھانے کے لیے گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے گیا کہ اللہ کے نبی اب جماعت کھڑی ہونے کا، اقامت کا وقت ہو چکا ہے، تشریف لائیے نماز پڑھائیے. جا کر کے دیکھا تو آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ رات کو روئے. میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج تو آپ کی حالت مختلف دکھائی دے رہی ہے، کیا معاملہ ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا آج کی رات مجھ پر ایک ایسی آیت کریمہ اتری ہے، لقد انزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیہا. اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات ایک ایسی آیت مجھ پر اتری ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے، اسے پڑھے اور اس میں غور نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی آیت اتاری ہے کہ اس آدمی کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کا گڑھا ہے جو آیت کریمہ کو پڑھے اور غور نہ کرے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اخیر حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان کو بنانے میں، آسمان کو پیدا کرنے میں، زمین کو پیدا کرنے میں، زمین و آسمان کے بیچ کی مخلوقات کو پیدا کرنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایسے ہی یہ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا سسٹم اللہ نے ہمیں فری میں نہیں دے دیا ہے کہ جاؤ اور جیسے مرضی ہو زندگی گزارو. اس لیے دیا ہے تاکہ اس کو استعمال کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، دنیاوی زندگی ایسے گزار کر کے آؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل رہو. اتنا جاگتے تھے، اتنا روتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. صحابہ کرام پوچھتے تھے اللہ کے نبی آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نفل میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اگر اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں. میرے بھائیوں، اگر انسان ایک نماز پابندی سے پڑھ لیتا ہے، پابندی سے کوئی نیکی کر لیتا ہے، یا 100 200 500 1000 10,000 5000 دے دیتا ہے تو آدمی سوچتا ہے بہت بڑی نیکی کر چکا ہوں، اب تو کوئی بات نہیں. یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، لیکن یہ طریقہ تھا امت کے سلف کا، صحابہ کرام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ حالت تھی. آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی رمضان کے علاوہ. اور عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی رمضان میں اتنی محنت کرتے تھے جتنا غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب اگر عام حالات میں پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی تو رمضان میں کیا ہوتا رہا ہوگا، رمضان میں کتنی محنت کرتے رہے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ آخری عشرہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. وہی ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں وَكَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَاشِرِ الْأَخِيرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. لیکن رمضان کے بعد، رمضان کے اندر جب گزرتے ہوئے 2 عشرہ ختم ہو جاتا، آخری عشرہ آتا، آخری عشرے کے لگتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الرٹ ہو جاتے، تیار ہو جاتے، ساری مشغولیات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے اور آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے، اتنی عبادت کرتے تھے جتنا اللہ کے نبی بقیہ دونوں عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ سمجھیں کہ وقت جتنا شارٹ ہوتا ہے، وقت جتنا محدود ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری باتیں بتلائی ہیں. اس آخری عشرے کے اندر آپ کا خاص جو آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ نے فرمایا کہ آپ اتنی محنت کرتے تھے جتنا آپ بقیہ دنوں میں نہیں کرتے تھے. اس کی مثال سمجھنے کے لیے، اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیں اس حدیث پر بھی غور کرنا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں اذا دخل العشر الاخیر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ وجد. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے، پوری رات پورا عشرہ جاگتے، زندہ رہتے، رات کو زندہ کرتے. کیا مطلب ہے اس کا میرے بھائیوں؟ قرآن کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں زندگی کو جہاں سمجھایا گیا ہے وہاں یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو فزیکلی موت اور زندگی ہم جی رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
اصل زندگی تو ایمان کی زندگی ہے، اصل زندگی تو تقوی کی زندگی ہے، اصل زندگی اعمال صالحہ کی زندگی ہے، اصل زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کے بارے میں فرماتی ہیں عائشہ کہ آپ پوری رات کو زندہ کرتے، پورے عشرے کو زندہ کرتے، یعنی کیا مطلب؟ صرف جاگ نہیں جاتے بلکہ اس کو عبادات سے آباد رکھتے۔ میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت لمبی کرتے، قیام اللیل لمبا ہوتا۔ میرے بھائیو، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے، تسبیحات کرتے، تحلیلات کرتے، پوری رات عبادت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری عشرے کا معمول بن جایا کرتا تھا۔ تو احیا لیلہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ رات صرف جاگ کے نہیں گزر جانی چاہیے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں رات جاگنا ہے، جاگنے والی رات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، اسے زندہ رکھنا ہے۔ زندگی نام ہے قرآن کا، زندگی نام ہے نبی کی سنت کا، زندگی نام ہے تقوی کا، زندگی نام ہے اللہ کے خوف کا، زندگی نام ہے اللہ کی عبادت کا، زندگی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص بندگی کا۔ یہ ہمیں عبادت کرنا، عبادت کر کے وقت گزارنا ہے۔ اس لیے روایتی انداز کی رات نہیں جاگنا، ایسا نہیں کرنا میرے بھائیوں کہ ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس سے کم زیادہ ہم نے اٹھا لیا، قرآن تلاوت کر لیا، 2-4 رکعت پڑھ لی، اور اس کے بعد بقیہ رات کا 2 گھنٹہ ادھر ہم نے گپ شپ میں لگا دیا، اور اس کے بعد آدھا حصہ، آدھی رات کے بعد کا حصہ ہم نے گپ شپ میں لگا دیا، یا چائے پانی میں، کھانے میں، ناشتے میں، اس میں۔ یہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ سلف صالحین کیسے شب بیداری کیا کرتے تھے، شب بیداری کیسے کرتے تھے۔ اس کے لیے پورا اہتمام، کوئی کام کاج نہیں آنا چاہیے رات کے وقت میں، بالکل فارغ ہو کر کے، نہا دھو کر کے، ستھرے نئے کپڑے یا کم سے کم ستھرے کپڑے پہن کر کے، پوری تیاری کے ساتھ خوشبو لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پوری رات گزار دیا کرتے تھے۔ ہماری راتیں جو گزرتی ہیں وہ عام طور پر روایتی انداز کی گزرتی ہیں، شور شرابہ اور چائے اور ناشتہ اور کھانا پینا، گپ شپ، ایک گروپ 10 لوگوں کا وہاں بیٹھا ہے، 10 لوگوں کا وہاں بیٹھا ہے، 2-4 لوگوں کا وہاں بیٹھا ہے، اور موبائل ہے، اور یہ اس طرح سے گپ شپ میں سارا وقت گزر جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، خیر من 1000 شہر، افضل من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 83 سال سے زیادہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کی عبادت میں دیتا ہے۔ تو کیا گپ شپ کرنے میں وہ عبادت کا ثواب ملے گا؟ کیا وہ کھانے پینے میں اور ادھر ادھر کی بکواس کرنے میں یا وقت ضائع کرنے میں وہ ثواب مل جائے گا؟ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جتنا زیادہ بڑا ثواب ملنے والا ہوتا ہے، جزا جتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، بڑا ثواب پانے کے لیے بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی گپ شپ کرنے میں یہ رات کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میں سبق تنبیہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، اور اپنے آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر روایتی انداز کا ماحول ایسے ہی بنا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس روایتی انداز سے بچتے ہوئے سلف صالحین کے طریقے کے مطابق شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہم نے اس کی قیمت کو نہیں سمجھا۔ کتنے لوگ ہیں جو 83 سال تک زندہ رہتے ہیں اور 83 سال تک پوری زندگی میں عبادت کرنے کا ان کو ثواب مل سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ آپ انگلیوں میں نہیں تلاش کر سکتے۔ اس لیے بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ شروع میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا کہ ایک رات ہے، اس کے اندر اس کا خیال ہونا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اور اس سے بڑی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی جو 10 دن کی عبادت ہے، پورے طور پر سارے کام کاج سے کٹ کر کے عبادت کے لیے مسجد میں لگ جانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد وہی شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے، اسی کے التماس کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ کیونکہ جب پورے طور پر سارے کام کاج سے فری ہو کر کے ہم عبادت میں لگ جائیں گے اور عبادت میں ہی لگے رہیں گے پورا دن، پوری رات، اور پورا عشرہ عبادت میں گزرے گا، تو ظاہر ہے کہ حتمی طور پر قدر کی رات اسی میں ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں حتمی طور پر مل جائے گا۔ تو اس کی طرح یلتمسوا لیلۃ القدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، قدر کی رات کی تلاش کرتے تھے، قدر کی رات کی تلاش کیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس بات کا سبق دیا ہے، التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اے میری امت کے لوگوں، قدر کی رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ انہا فی السبع البواقی
زیادہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آخر کے 7 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو. آپ کو چاہیے, ہم کو چاہیے کہ ہم کم از کم 5 کی 5 طاقوں راتوں کو کم از کم ضرور جاگیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا زیادہ امکان طاق راتوں کے اندر ہے. ایسے پورا عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. اور اعتکاف بڑی پیاری عبادت ہے, بڑی عظیم الشان عبادت ہے, کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو مسجد سے لگا لیتا ہے. اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اعتکاف عقوف سے عین کافہ کے معنی ہوتے ہیں چمٹ جانا, لگ جانا, چپک جانا, یہ معنی ہوتا ہے اعتکاف کا. اور اسی لیے اعتکاف کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں ایک مسلمان اس نیت سے کہ قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے اور پورے طور پر عبادات میں گزارنا ہے, اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد سے چپکا لے, مسجد سے جوڑ لے, لازم کر لے اپنے آپ کو مسجد سے. یہ ہے میرے بھائیو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا بنیادی مقصد. اور اسی لیے آپ دیکھیے اس حدیث کی بات رہ گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, ام المؤمنین عائشہ نے کیا فرمایا, آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ اپنی رات کو پوری رات جاگتے تھے. اس کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے, اپنی بیوی بچوں کو بھی جگاتے تھے, اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ نکل کر کے اپنا انتظام کر لیں, فلاں مسجد میں, فلاں مسجد میں, فلاں مسجد میں. اور گھر کے عورتیں, بچے, بیویاں اور دیگر جو بھی ماتحت لوگ ہیں ان سب کی پرواہ نہیں کریں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. ان کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے. انتظام کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فارغ کیا جائے, ان کو فارغ کیا جائے, ان کی مصروفیت ان راتوں میں کم ہونی چاہیے, اس کا انتظام کہیں اور سے کر لیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ بھی عبادت کے اندر لگا دیں. ہم عبادت کر رہے ہوں اور وہ پوری رات کھان پکوان میں لگی ہوئی ہوں, یہ بالکل درست نہیں ہے. ایقظ اہلہ, اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو جگاتے تھے, یا سونے دیں کہ کوئی بات نہیں, ان کو کیا لینا دینا ہے, یہ اپنے حساب سے جاگے, ہمارا کام ہے کہ ہم عبادت کریں. ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے, ہم ذمہ دار اپنی ذات کے بھی ہیں, اپنے بچوں کے بھی ذمہ دار ہیں, ان کو جگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے. اور آپ نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, رحم اللہ امرأن, اللہ کی رحمت ہو اس مرد کے اوپر جو رات کو اٹھے عبادت کرے, اپنی بیوی کو جگائے, بچے کو جگائے, اگر وہ نہ اٹھے تو پانی کی چھینٹیں مار کر کے جگائے. اور رحم اللہ امرأتن, اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو اٹھے رات کو عبادت کرے, اس کا شوہر اگر سو رہا ہو تو اس کو بھی جگائے, اٹھائے عبادت کے لیے, اگر نہ اٹھے تو پانی کی چھینٹیں مار کر کے جگائے. یہ ہے طریقہ, یہ ہے طریقہ ان راتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کرام کا طریقہ ہونا چاہیے. ایک پورا ماحول عبادت کا بن جانا چاہیے, تقوی کا ماحول بن جانا چاہیے, نفس کے تزکیے کا ماحول بن جانا چاہیے. ایسا لگنا چاہیے کہ فضاؤں کے اندر گناہوں کی قلت ہو گئی ہے, خیر ہی خیر پھیلا ہوا ہے, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور وہ شد المئزر, اور آپ اپنے ازار کو کس کے باندھ لیتے تھے, کمر کس لیتے تھے, کمر کس لیتے تھے. یعنی کیا مطلب, اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں, یعنی پورے طور پر تیار ہو جانا, پورے طور پر الرٹ ہو جانا, عبادت کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر لینا. ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں تک بھی سنت میں ہے کہ اگر آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کرنے کے لیے انسان اگر جو زوجین کے درمیان معاشرت ہے دین کے اندر, اس سے بھی کنارہ کشی کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اور یہی بات صحیح ہے, یہی معنی صحیح ہے اس کا کہ کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے معاشرت سے. میرے بھائیوں, اگر ایک آدمی اعتکاف کیے ہوئے تب تو لازم ہے, اعتکاف کرنے والے کے لیے تو لازم ہے, حرام ہے اس کے لیے. لیکن جو اعتکاف نہیں بھی کرتے ان کے لیے بھی یہاں گنجائش بتائی جا رہی ہے کہ آدمی اس عشرے کی عبادت کرنے کے لیے اپنی بیویوں سے, معاشرت سے بھی دور ہو جائے. یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال میرے بھائی, جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے چاہیے کہ وہ اعتکاف کریں. اعتکاف کی فضیلت میں کوئی حدیث تو الگ سے نہیں آئی ہوئی ہے جو صحیح ہو, درست ہو. روایتیں کچھ ہیں فضیلت میں لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. لیکن اعتکاف کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا ہے, اس کے احکام بیان فرمائے ہیں, اور اس کا تذکرہ اس اعتبار سے کیا ہوا ہے کہ بہت سارے احکام اور مسائل بھی بیان کر دیے گئے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو مباشرت مت کرو. یہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کے لیے اگر کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے تو مسجد میں اعتکاف کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ جس کو اعتکاف کرنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ, آج 20 رمضان ہے, غروب آفتاب کے ساتھ ہی 20 رمضان مکمل ہو جائے گا اور 21ویں شب شروع ہو جائے گی. جس کو اعتکاف کرنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تیاری کر لے, اپنے جو ضروری سامان ہے اس کو لے کر کے جس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے اس مسجد میں چلا جائے, اور غروب آفتاب کے بعد ہی وہ مسجد میں داخل ہو جائے.
نماز پڑھے, دیگر ضروریات جو بھی ہیں اپنی عبادات کے علاوہ سارے کام پورا کرے, اور جیسے ہی صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو اس کے بعد اپنے معتکف میں یعنی اپنے حجرے میں چلا جائے جہاں پر اسے اعتکاف کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ چاہیے کہ 10 دن 10 رات زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے, بندگی کرے, وہی سیام کے ساتھ فرض نمازوں کی پابندی, اور اس کے علاوہ صلاۃ اللیل ہے یعنی قیام ہے, قرآن کی تلاوت, تسبیحات, اذکار, دعائیں, یہ سارے کام کرنے میں مشغول رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اسے قدر کی رات کا اجر مل جائے گا. 1000 مہینوں سے بہتر شب, فضیلت اس سے بھی زیادہ فضیلت والی میرے بھائیوں. تو یہ ایک موقع ہے, یہ موقع ہے. اور پھر اس کے بعد جب عید کا چاند ہو جائے, دکھائی دے دے, گواہی مل جائے, یا 30 دن مکمل کرنے کے بعد ختم ہو جائے رمضان, تو اس کے بعد وہ غروب آفتاب کے بعد آخری روزہ رکھنے کے بعد وہ نکل سکتا ہے مسجد سے. جبکہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ نہ نکلے, اندر ہی رہے, صبح فجر کی نماز کے بعد نکلے, بلکہ صبح فجر کی نماز کے بعد نکل کر کے گھر نہ آئے, بلکہ فجر کی بعد نکل کر کے سیدھے عیدگاہ جائے جہاں عید کی نماز پڑھنے. یہ افضل اور بہتر ہے, ورنہ جواز ہے اس کے لیے کہ وہ غروب آفتاب کے بعد نکل سکتا ہے, کیونکہ شوال کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے. یہ طریقہ ہے میرے بھائی. اعتکاف کے اندر جو مسائل ہیں, ان مسائل کے اندر خاص مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وقت ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے. نہ تو وقت ضائع ہو, نہ وقت دوسرے کام میں لگے. اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی آج کل کاروبار ہے میرے بھائیو, لوگ موبائل پر آن لائن بہت سارے کام کرتا ہے, بہت ساری بات چیت کرتا ہے. تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ موبائل اعتکاف کی حالت میں موبائل کا استعمال حرام ہے, ایسا نہیں کہہ سکتے. موبائل ضرورت کی چیز ہے, انسان کی بہت ساری ضروریات میں کام آتی. موبائل اپنے پاس رکھے, کوئی بات نہیں, لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دم ضرورت کے لیے استعمال کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اعتکاف میں بھی ہے اور سارا فون پر ہینڈل کر رہا ہے, سارا بزنس, سارا بیوپار, سارا آمدنی ہے اور باہر اور اندر سارا. یہ مناسب نہیں, کیونکہ پھر اعتکاف کا مقصد باطل ہو جائے گا. آپ اس کو سمجھیں اس طرح سے, اس لیے بات ہے کیونکہ اعتکاف کی حالت میں ایک معتکف کو مریض کی عیادت کے لیے بھی جانے کی گنجائش نہیں. کوئی آدمی بیمار ہو گیا محلے کے اندر, اب وہ جانا چاہتا ہے, عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اس نے مسجد کو لازم پکڑنے کی نیت سے اعتکاف کیا ہے, نہیں جا سکتا ہے. ایک آدمی کی موت ہو گئی ہے محلے کے اندر, علاقے کے اندر, وہ چلا جائے جنازے کی نماز پڑھے, قبرستان جائے, کفن دفن کرے, 2 قیرات کا ثواب حاصل کرے, نہیں کر سکتا ہے وہ, اس لیے کہ اپنے آپ کو مسجد سے لازم کرنے والی عبادت میں اپنے آپ کو ڈال چکا ہے, تو کہاں سے نکل سکتا ہے. اس لیے یہ چیز بنا. تو جہاں تک اتنی پابندی ہے تو آدمی کا دنیوی کام کاج اور ادھر ادھر کا سارا ہینڈل کرنا, ڈیلنگ کرنا, کاروبار, لین دین, یہ کیسے کر سکتا ہے میرے بھائیو. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا اعتکاف صحیح معنوں میں ہو, اور اس کا جو مقصد ہے کہ اجر و ثواب حاصل ہو, اور قدر کی رات کا خاص طور پر میرے بھائیو جس کی تلاش کرنے کے لیے انسان بیٹھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قدر کی رات عطا فرما دے, اس کی فضیلت اس کو مل جائے. 82 سال سے زیادہ مہینوں کا, سالوں کا اللہ تبارک تعالیٰ سے ثواب عطا فرما دے. اچھا, اس مہینے کے اندر جو آخری ایک بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے اور اسی پر بات ختم کروں گا, وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ ماہ رمضان جو ہے نا, یہ صدقے کا, خیرات کا, انفاق کا, اللہ کے راستے میں دینے کا بھی مہینہ ہے. عام حالات میں بھی انسان دیتا ہے, لیکن بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالنے کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب کرتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ ان کا سال ماہ رمضان میں پورا ہو, کیونکہ فضیلت کا موسم ہے, فضیلت کا وقت ہے, اور یہی موقع بھی ہوتا ہے کہ جب ضرورت مند اور بڑے پیمانے پر مستحقین سے ہمارا سامنا ہوتا ہے یا ان کے نمائندوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے, اپنی زکوٰۃیں ہم آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے. یہ 2 باتیں مجھے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ صرف سوشل میڈیا کو دیکھ کر کے, اشتہارات کو دیکھ کر کے, ویڈیوز کو دیکھ کر کے, کمنٹس اور تبصروں کو دیکھ کر کے اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات خرچ مت کریں, بہت صراحت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے. لوگوں نے میڈیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو, بہت سارے لوگوں نے ایک دم نئے بھی, جن کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوا, ایسے لوگ بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں اور شو بازی کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ کام ہے, ہمارے پاس یہ کام, ہمارے پاس یہ کام ہے. اور کام کون سا ہے؟ وہ کام ایسا ہے جو سوشل کام ہے. سوشل کام کرنے والے میرے بھائیوں مسلم بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, اور سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں, سوشل لوگ بھی ہوتے ہیں, اور ہر طرح کے لوگ سوشل کاموں میں پیسے خرچ کرتے ہیں. لیکن زکوٰۃ ایک دین کا رکن ہے, اس کے فنڈ بتائے گئے ہیں, ان فنڈوں میں خاص طور پر آپ کا مال جانا چاہیے میرے بھائیوں. آپ کی گاڑھی کمائی کی زکوٰۃ جو ہے نا, وہ ایکچوئل جگہ پر پہنچنی چاہیے. اور دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مدارس میں زکوٰۃ مت دیا جائے. کہتے ہیں اس لیے کہ مدارس کے اندر زکوٰۃ دینے کا کوئی فنڈ اسلام کے اندر نہیں ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. کہتے ہیں کہ 8 فنڈوں کو دیکھتے چلے جاؤ, مدارس کا نام اس کے اندر نہیں ہے. میرے بھائیوں
مدارس کا نام زکات کے فنڈوں میں مدارس کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, فی سبیل اللہ کا جو فنڈ ہے نا, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں میرے بھائیوں زکات کا فنڈ خرچ ہوگا. اللہ کے راستے کا مطلب ایک تو میدان کارزار میں, میدان جہاد کے اندر کفر و اسلام کا معرکہ جو ہوتا ہے اس میں جہاد, اس میں ہماری زکات کی رقم لگنی چاہیے. یہ تو اصل اس کا معنی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی نوبت سالہ سال سے نہیں ہے, عرصے سے نہیں ہے, برسوں سے نہیں ہے, تو پھر یہ فنڈ کہاں خرچ ہوگا؟ یہ فنڈ کون سا ہے, کہاں خرچ ہوگا؟ میرے بھائیوں ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ جہاد کی شروعات زبان سے ہوتی ہے, جہاد کی شروعات قلم سے ہوتی ہے. شرک کے خلاف بولنا جہاد ہے, شرک کے خلاف لکھنا جہاد ہے, بدعت کے خلاف بولنا جہاد ہے, لکھنا جہاد ہے, توحید کی دعوت دینا جہاد ہے, توحید اور سنت کا اعلان کرنا جہاد ہے, توحید اور سنت کا سچا علم, خالص علم حاصل کرنا جہاد ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس سورس یہ مدارس ہے, یہ منبر مدرسوں سے آباد ہے, یہ مصلی مدرسوں سے آباد ہیں, یہ دین کی کتابیں مدرسوں سے آباد ہیں, یہ علماء مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں, یہ داعیان مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں, یہ مصنفین مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں. جتنے بھی دین کے کام پورے دنیا کے اندر ہوتے ہیں ان کا سورس مدارس ہے. اگر مدارس پر ہی ہم زکات کی رقم خرچ نہیں کریں گے, جہاں بڑی تعداد میں 70, 75, 80% بلکہ اس سے بھی زیادہ فقراء, مساکین, محتاجین, نادار لوگ پڑھتے ہیں, تو بتائیے کہ پھر زکات کی رقم کہاں خرچ کی جائے گی؟ آج یہ سینٹر والے ادھر ادھر کا سب میڈیا اڈیا کا کام کر کے بڑی تیزی کے ساتھ مدرسوں کو کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مدرسوں کی کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو, مدرسوں کا اگر ہم نے کنڈم کیا تو ہم دین کے کنڈم کرنے والے بن جائیں گے. اگر ہم نے مدرسوں کی قیمت کو نہیں سمجھا تو آنے والے 10-20 سالوں کے اندر آپ کو یہ ملک, اس کی زمین آپ کو بے دینی سے بھری ہوئی دکھائی دے گی. اگر دین بچانا چاہتے ہو, اسلام بچانا چاہتے ہو, توحید و سنت کا مشن بچانا چاہتے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے ان فقراء اور مساکین پر خرچ کرو جو خاص طور پر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ایک عام مسکین فقیر ہے اور ایک مسکین فقیر بچہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے, سنت کا علم حاصل کر رہا ہے, جس کے ذریعے سے کل اس ملک کے اندر, دنیا کے اندر توحید کا, سنت کا, دعوت کا کام ہوگا. وہ زیادہ مستحق ہے یا یہ زیادہ مستحق ہے؟ میرے بھائیو بات سمجھنے کی. اس لیے میڈیا کے چکر میں پھنس کر کے ایسا نہ ہو کہ آپ کی زکات ادھر ادھر چلی جائے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا خیال کریں, ذرا سروے کر لیا کریں, ذرا سا سرچ کر لیا کریں, پتہ لگا لیا کریں کہ میڈیا میں جو دکھائی دیتا ہے کیا حقیقت میں بھی وہ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے. انکوائری کر لیا کرو, فوٹو ووٹو دیکھ کر کے مت ذرا زکات دیا کرو اللہ واسطے. بہت سارے نقصان ہو چکے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے میں خاص طور پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مدارس کے فقراء, اب کہتے ہیں مدارس میں زکات مت دو کیونکہ فنڈ نہیں. بھائی فقراء کو, مساکین کو زکات دینا ہے کہ نہیں دینا؟ انما صدقات للفقراء والمساکین, صدقات یعنی زکات فقراء کے لیے ہے, مساکین کے لیے ہے. ان مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ فقراء ہیں, مساکین ہے کہ نہیں ہے؟ انہی کو زکات دی جا رہی. اب یہ مدرسوں کی ذمہ داری ہے, مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ سارے بچوں کی لمبی لمبی فیس لے کر کے پڑھاتے ہیں تو اللہ واسطے زکات پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں, اتنا ہی زکات وصول کریں جتنے بچوں کو وہ صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے پڑھا رہے ہوں, ان پر پیسہ خرچ کر رہے ہوں, ان کی فیسیں نہ لے رہے ہوں. ان کی ذمہ داری, یہ مدرسوں کی ذمہ داری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر وہ غلط کرتے ہیں, تجاوز کرتے ہیں, تو وہ بھی اللہ کے ہاں مسئول ذمہ دار ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی ساعتوں کو, میرے بھائیوں, اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے جو ایام باقی بچے ہیں بڑے اہم ہیں, انمول ہیں, قیمتی ہیں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمیوں کی تلافی, اپنی کوتاہیوں کی تلافی اس آخری عشرے میں کر لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے, ہم پر اپنی خاص رحمت فرما دے, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی گردنوں کو ہر رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.